بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو سلسلے وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت معلوم ہو اور ان پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 2076 سے شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے حیا، باب ما جاء فی الحیاء۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ بن سلیمان و عبد الرحیم و محمد بن بشر عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار وفی الباب عن ابن عمر و ابی بکرۃ و ابی امامۃ و عمران بن حسین ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو حیا کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو بکرہ، ابو امامہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے اور حیا بندے کو گناہ کرنے سے روکتی ہے، باز رکھتی ہے، اور حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ لہذا جو بندہ حیا سے متصف ہوتا ہے، گناہ کرنے میں اپنے رب سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، وہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حیا اس کے لیے سبب بنتی ہے۔ اور بے حیائی ظلم ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب حیا نہ ہو تمہارے اندر تو تم جو چاہے کرو۔ تو جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور جس بندے کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ تو بہرحال حیا ایمان کا ایک لازمی جز ہے اور حیا کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2077، باب ما جاء فی التأنی والعجلۃ، توقف اور عجلت کا بیان۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا نوح بن قیس عن عبد اللہ بن عمران عن عاصم الاحولی عن عبد اللہ بن سرجس المزنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صمت الحسن والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوۃ وفی الباب عن ابن عباس ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ بن سرجس المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا طریقہ توقف اور میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ یعنی اچھے طریقے کو اختیار کرنا اور کسی بھی کام میں عجلت پسندی سے کام نہیں کرنا، یعنی جلد بازی کا کام، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہے، العجلۃ من الشیطان۔ تو جلد بازی میں کام بگڑ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی تعلیم دی ہے قرآن پاک میں بھی کہ اس نے جو زمین اور آسمان پیدا فرمائے، ان کی تخلیق فرمائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس نے بندوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، قادر مطلق ہونے کے باوجود وہ کاموں کو بندوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو ایک وقت کے ساتھ
مقرر کر کے تخلیق فرماتا ہے اور پیدا فرماتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کاموں میں توقف اور میانہ روی اختیار کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کام کو انجام دینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک غالباً یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں آگے بھی آئے گا کہ وفد عبدالقیس قبیلے کا نام ہے اس کا، جب وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو قبیلے کے سردار کے علاوہ پورے لوگ جلدی فوراً اپنے کجاووں کو باندھے بغیر ہی سواری سے اترتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دیدار پر نور سے مشرف ہوئے۔ لیکن اس قبیلے کے سردار آہستہ سے سواری سے اترے، اپنی سواری کو باندھ دیے، پورے کام کرنے کے بعد غسل کیے، پھر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول تم کو محبوب رکھتے ہیں۔ خصلتیں 2 عادتیں، خوبیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس میں سے ایک وقار ہے، یعنی کسی بھی کام کو اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جلد بازی سے کام لینا یہ بہتر نہیں ہے۔ وہ 2 خوبیاں عادتیں کون سی جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ ایک غالباً ایک نرمی ہے اور ایک وقار کے ساتھ کام کرنا، یعنی توقف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو انجام دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا، یعنی کسی کام کو پورا کرنے میں جلدی نہیں کرنا، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔ آرام سے اطمینان سے کرنا، یہ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ وقار کا مطلب بھی یہ ہے کہ آرام اور اطمینان سے کرنے کا نام ہی وقار ہے۔ جی، یعنی پھر وقار ایک الگ لفظ ہے؟ نہیں، وقار یہ مترادفات ہیں، سمجھے۔ ایک کام کو کوئی انجام دے رہے ہیں، جلد بازی میں کبھی کام بگڑ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا، تو ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ العجلۃ من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے جلدی جو کام کیا جاتا ہے عام طور پر اس کام میں خرابی واقع ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، خرابی بھی آ سکتی ہے، لہذا توقف کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث یہ دنیاوی کاموں کے لیے ہے یا پھر اخروی کاموں کو بھی آرام سے اطمینان سے کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں کو اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، فکر آخرت میں جو بھی چیزیں ہم کو تقویت پہنچاتی ہیں، جی، اللہ و رسول کو راضی اور خوش کرتی ہیں، جی، تو ایسی چیزوں کو بھی آرام سے، اطمینان سے، وقار سے کرنا چاہیے۔ جبکہ ایک حدیث غالباً میری نظر سے گزری کہ تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، جی، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، جی، اور دنیاوی اگر کوئی کام ہے تو اس میں جلد بازی مت کرو۔ جی ہاں، یہ جلد بازی دنیاوی کاموں میں بہتر نہیں ہے، البتہ دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، آخرت میں جو کام آنے والے اعمال ہیں ان میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی ہیں اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف سبقت کرنے والوں کی تعریف فرماتا ہے، انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یقیناً وہ نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، تیز دوڑتے تھے، یعنی نیکی کے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے اور پیش رہتے تھے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے صحابہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 افراد کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو فعل پر یا توہمات پر یقین نہیں رکھتے، جو صرف اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، اور بیماری کے متعدی ہونے کا گمان نہیں کرتے وہ لوگ، یعنی ایک کو بیماری آئی تو اس سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، ایسا بھی ان کا تصور نہیں ہوتا، خالص اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی فوراً اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ میرا شمار ان میں ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو حضور فرمایا کہ تم بھی ان میں سے ہو، یعنی ان 70,000 افراد میں تمہارا بھی شمار ہے۔ اور ایک صحابی اٹھ کر عرض کیا کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تو حضور فرمایا کہ سبقہ کا عکاشہ، تو عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ تو
تو نیکی کے جو کام ہوتے ہیں وہاں پر سوچنے، تأمل کرنے، غور کرنے کا موقع نہیں آنا چاہیے، فوراً آگے بڑھنا چاہیے۔ سبحان۔ تو اسی طرح یہ صرف دنیاوی کاموں میں ہے، دنیا کے جو کام ہیں اس کو اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آرام کے ساتھ، توقف کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ذری سی گڑبڑ سے، جلد بازی سے کام بگڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، لیکن اخروی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک بزرگ ایک مرتبہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تھے، ایک سائل آیا اور سوال کیا، تو آپ اندر داخل ہو گئے تھے، ابھی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے نہیں تھے، صرف داخل ہو کر دروازہ ایسا بند کیے تھے، سائل کی آواز آتے ہی باہر نکل کر آئے اور اپنا کرتا اتار کر سائل کے حوالے کر دیے، سائل کو دے دیے، پھر ضرورت کو چلے گئے حضرت۔ واپس آنے کے بعد مریدین عرض کیے کہ حضرت آپ تھوڑی دیر توقف کر سکتے تھے، ضرورت سے فارغ ہو کر آنے کے بعد بھی تو عطا کر سکتے تھے سائل کو، اس وقت تک ٹھہر جاتا تھا سائل، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو حضرت فرمائے کہ نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کرتے کو خیرات کر دوں، ایک سائل جب مانگ رہا ہے، دستے سوال دراز کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، تو میں نے اس لیے جلدی کی کہ کہیں ارادہ میرا بدل نہ جائے، کیونکہ نفس کسی بھی وقت ارادے کو بدل سکتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے کا جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کئی رکاوٹیں آتی ہیں سامنے، نفس بھی حائل ہوتا ہے، شیطان بھی ہے، اور مختلف دنیاوی حیلے وغیرہ اس کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ اسی لیے فوراً مجھے خیال آتے ہی میں نے وہ خیرات کر دیا، تاکہ پھر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر میں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اگر ارادہ کرتا تو ہو سکتا کہ میرا ارادہ بدل جاتا یا نفس مجھے روک دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین بھی، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تلقین بھی قرآن مجید میں تاکید بھی اسی کی ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے تو آخرت کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اور اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ حدیث نمبر 2078، حدثنا قتيبة حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عاصم، والصحيح حديث نصر بن علي۔ قتيبہ نے بواسطہ نوح بن قیس، عبداللہ بن عمران اور عبداللہ بن سرجس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی، عاصم کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ نصر بن علی کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2079، حدثنا محمد بن عبداللہ بن بزیع حدثنا بشر بن المفضل عن قرۃ بن خالد عن ابی جمرۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاشج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہما اللہ، الحلم والانات، وفی الباب عن الاشج العسری۔ ابھی میں ذکر کیا تھا، دیکھیں وفد عبد القیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ ان دو خوبیوں کا ذکر آ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تم میں دو ایسی عادتیں ہیں، دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، بردباری اور توقف۔ ایک بردباری ہے، تحمل، قوت برداشت، اور دوسری خوبی ہے توقف، جلد بازی نہیں کرنا۔ توقف کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں کو انجام دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ اس باب میں حضرت اشج عسری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدیث نمبر 2080، حدثنا ابو مصعب المدینی حدثنا عبد المہیمن ابن عباس ابن سہل ابن سعد الساعدی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، هذا حدیث غریب وقد تکلم بعض اہل العلم فی المہیمن ابن عباس وضعفہ من قبل حفظہ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، بعض لوگوں نے عبد المہیمن بن عباس کے بارے میں کلام کیا اور انہیں حفظ کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ اور اس میں تعلیم یہی ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور کام کو توقف کے ساتھ انجام دینا، ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو 6 دن میں پیدا فرمایا، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، ایک لمحے میں بھی چاہتا تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن بندوں کو تعلیم دینے کے لیے
یہ طریقہ سکھانے کے لیے کہ کسی بھی کام کو انجام دینے میں جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، آرام سے اطمینان کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ حدیث کام سے مراد دنیاوی کام ہے، صرف دنیاوی کام ہے، البتہ اخروی کام ہے، نیکی کے کام ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے کام ہیں، تو اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہیے، وہاں پر فوراً آگے بڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2081، باب ما جاء فی الرفق۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن ملیکۃ عن ابن ابی ملیکۃ عن یعلی بن مملک بن دینار عن ابی الدرداء عن ابن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وابي هريرة هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان حکم کا جو نرمی کے بارے میں آیا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی کا حصہ دیا گیا یقیناً اسے بھلائی کا حصہ دیا گیا، اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا یقیناً اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، جریر بن عبداللہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال اسلام نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون جیسے سرکش شخص کے پاس جب روانہ فرمایا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہم السلام کو جب بھیجا تو فرمایا کہ فرعون سے نرم گفتگو کرو، نرمی سے گفتگو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں یا کم سے کم باز آ جائے، ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ تو دشمن کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، اور نرم مزاجی یہ شریعت کا مقصود ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی امور میں ہے، کوئی دینی امور میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں، استاد ہے شاگرد کو دیکھے گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود نرمی برت رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی اگر ہمارے حق میں اگر کوتاہی کیا، اب جیسے ایک خادم ہے، غلام ہے، نوکر ہے، ہمارے حق میں کوتاہی کیا یا ہمارے کسی چیز کا نقصان کر دیا، وہاں نرمی سے پیش آنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس پر غصہ نہیں اتارنا چاہیے۔ البتہ دینی کام ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھا کر پہلے روکنا چاہیے برائی سے، اس کے باوجود باز نہ آیا تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کے ساتھ کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت نہیں کی جا سکتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی آئے اور السلام علیکم کہے، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ وعلیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت غصہ آ گیا، برہم ہو گئی یہودیوں کے اوپر۔ اس وقت فرمائے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو، بہرحال اظہار کیا آپ اپنے غصے کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ علیکی بالرفق، تم اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو، یعنی کوئی اگر سختی کے ساتھ بھی پیش آیا تو ہم کو نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور حضور فرمائے تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کی کہ آپ نہیں سنے وہ لوگ کیا بولے، تو حضور فرمائے میں ان کا جواب بھی دے دیا، تم نہیں سنے کیا بول کے فرمایا حضور، یعنی ان کی وہ لوگ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پلٹا دیے، یعنی تم پر موت ہو فرما دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق کی، نرمی کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو، سب کو یہ حکم دیا ہے کہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ حدیث نمبر 2082، باب ما جاء فی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا کا یہ بیان ہے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوت المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب۔ هذا حدیث حسن صحیح وابو معبد اسمه نافذ وفي الباب عن انس وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وابي سعيد۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، یمن کا گورنر بنا کر جب آپ بھیج رہے تھے تو ان کو نصیحت فرمائی، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یہ بھی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ ضرور بضرور میں تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اس کے پاس ظلم نہیں ہے، اس کے پاس صرف انصاف ہے۔ مظلوم کی بھی مدد ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مظلوم کو صبر سے کام لینا چاہیے اور توقف کرنا چاہیے۔ فوراً دعا کرتے ہی دعا قبول ہونا یہ ضروری نہیں ہے، توقف مانے انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا اور اس کی مدد کا، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو معبد کا نام نافذ ہے۔ اس باب میں حضرت انس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 2083، باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ثابت بن انس قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الباب عن عائشہ والبراء ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک آپ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا۔ 10 سال کے اس طویل عرصے میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا، یعنی کسی کام کے خراب ہونے پر یا کوئی کام نہیں کرنے پر جیسے تکلیف کا اظہار کیا جاتا ہے اف کہہ کر، ایسا بھی نہیں کہے آپ کبھی۔ کسی کام کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اگر مجھ سے کوئی کام ہو گیا، کوئی غلطی ہوگی تو یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیے، اور نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا ان کو حکم نہیں دیے تھے، وہ کر دیے تو آپ ڈانٹے نہیں انہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، ایسا نہیں فرمایا، اور جس کام کا حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کر سکے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیے، ڈانٹے نہیں نہ کرنے پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ میں نے اون اور ریشم سے مخلوط اور محض ریشمی کپڑے کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ میں نے مشک اور عطر کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور براء رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اتنا نرم تھا کہ ریشم، اون اور محض ریشمی کپڑے بھی اتنے نرم نہیں تھے جتنا کہ آپ کا دست مبارک ہاتھ جتنا نرم تھا اتنا ریشم بھی نرم نہیں تھا، اور آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو کے آگے مشک و عنبر اور دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیچ ہیں، یعنی معمولی ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اقدس میں وہ خوشبو تھی کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لائے تو آپ آرام فرمائے، گرما کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ بہنے لگا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ اس پسینے کو ایک شیشی میں محفوظ کرنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی دعوتوں کے موقع پر، فنکشنوں کے موقع پر خوشبو کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نہایت معطر اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کے پسینے اقدس کی خوشبو سے صحابہ کرام اندازہ کیا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے، یعنی فضائیں بھی معطر ہو جاتی تھی۔ آپ جس مقام سے گزرتے، جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا،
وہ راستہ بھی معطر اور معمر ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام خوشبو سے پھیل جاتا تھا، خوشبو مہک اٹھتی تھی اور خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اس خوشبو کی وجہ سے صحابہ اندازہ کیا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شب برات کے موقع پر جب رات میں بیدار ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پائیں تو آپ کی تلاش میں نکل گئی، سیدھے بقیع کیوں پہنچی؟ دوسرے ازواج مطہرات کے پاس بھی تلاش کر سکتی تھی لیکن نہیں تلاش کی، سیدھے کیسے پہنچ گئی؟ بقیع گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو خوشبو سے پہچان لی، آپ کی خوشبو سے پہچان کر وہاں پہنچی۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا نمونہ ہے کہ 10 سال خدمت کرنے والے صحابی گواہی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، 10 سال کے عرصے میں کبھی ڈانٹے نہیں، کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہے اور کبھی سختی کے ساتھ نہیں پیش آئے۔ تو اس طرح کا اعلیٰ نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی پیش نہیں کر سکتے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2084، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ بن ابی اسحاق قال سمعت ابا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وابو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا آپ نہ تو طبعاً فحش گو تھے نہ بتکلف فحش کہنے والے، یعنی فطری طور پر بھی آپ بری بات کہنے والے نہیں تھے، جیسے ماحول سے لوگ متاثر ہو کر گفتگو کرتے ہیں بری بات کرتے ہیں ایسا بھی آپ ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، یعنی غلط دوستوں کی صحبت وغیرہ ملی تو ہاں بچے جو ہے وہ عادت اپنا لیتے ہیں، فطرت میں نہیں ہوتی ان کی وہ چیز، لیکن ماحول کا اثر ہوتا ہے تو آپ پر ماحول کا بھی اثر نہیں ہوا۔ حالانکہ دور جاہلیت میں اور بعثت مبارکہ سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہت ساری برائیاں جو عام تھی عرب میں کبھی آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے، بدتکلف بھی آپ فحش کہنے والے نہیں تھے، آپ بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہیں تھے، جیسے عام طور پر لوگ بازاروں میں پکارا کرتے ہیں ایسا بھی آپ کا طریقہ نہیں تھا، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، کوئی برائی کرتا تو اس کے ساتھ اچھائی کرتے تھے آپ، بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے، کوئی برائی کرتا ظلم کرتا یا سختی کے ساتھ پیش آتا تو آپ اس کے ساتھ نرمی فرماتے تھے۔ جیسا کہ کافر کا بھی واقعہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان بنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضیافت فرمائے، پھر دوسرے دن صبح اٹھ کر وہ غلاظت کر کے چلے گیا تھا بستر میں، آپ اپنے دست مبارک سے بستر صاف فرمائے، وہ تلوار بھول کر چلا گیا تھا، تلوار لینے کے لیے آیا، جب یہ منظر دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آپ کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ صحابہ بے چین تھے اس وقت، یا رسول اللہ یہ خدمت کا موقع ہم کو دے گی جی، اور ایک واقعہ بھی ہے جو ہے نا غلازت صاف کر، یا صحابہ تڑپ رہے تھے بے چین۔ جی، اور ایک واقعہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اس وقت ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا اور آپ کے دین کو برا بھلا کہا، تب مغموم ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو ان کی باندی نے کہا کہ ارے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ابو لہب نے ایسا سلوک کیا ہے، تو فوراً آپ کو جلال آ گیا، اسی وقت ابو لہب کے پاس گئے اور تیر اور کمان آپ کے ہاتھ میں تھا، وہ کمان جو شکار کے لیے آپ لے کر گئے تھے اس کمان سے ابو لہب کے سر پر مارے اور اس کو زخمی کر دیے، یعنی بدلہ لے لیا اپنے بھتیجے کا کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمائے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے ابو لہب سے، کیا تم اب خوش ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں آپ کے بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا میں، بلکہ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو میں خوش ہو جاؤں گا فرمائے۔ تو اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ عام طور پر انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دشمن سے اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر دشمن کو بھی معاف کر دینے کا
طریقہ تھا اور ان کا کردار اور ان کے اخلاق یہی تھے کہ جانی دشمن بھی اگر سامنے ہوتا اس پر قدرت حاصل ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی چاہتے تو ہاں طاقت ہے قتل کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ معاف فرما دیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے ساتھ یہ آپ کے بے مثل بشر ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ کا دست مبارک اتنا نرم تھا اور آپ کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار تھا کہ دنیا کی کوئی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. تو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دنیا میں ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا جسم مبارک بھی نور کا تھا، آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار ہے. اگر کوئی اس دور میں ہو یا کبھی بھی کوئی ایک عام انسان اگر اونی لباس پہن کر بیٹھے گرما میں تو کوئی بھی اس کے بازو بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا. جیسا کہ بانی جامعہ شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف مقاصد الاسلام میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال بشر ہیں. آپ کے جیسا بشر دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ خیر البشر ہیں. آپ کا پسینہ مبارک بھی انتہائی خوشبودار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جیسا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بنایا ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. حدیث نمبر 2085 باب ما جاء فی حسن العہد. حدثنا ابو هشام الرفاعی وحدثنا حفص بن غیاث عن هشام بن عروة عن ابی عائشة قالت ما غرت على احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجة وما بی ان اکون ادرکتها وما ذاک الا لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها وان كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خدیجة فيهديها لہن. هذا حدیث حسن صحیح غریب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے جس قدر رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر ہوا اتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ پر نہیں ہوا، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے اور اگر بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو تلاش کرتے اور ان کے پاس تحفہ بھیجتے. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. حسن وفا یعنی وفاداری کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو زندگی آپ نے گزاری ان کے وصال کے بعد بھی آپ نے ان کی سہیلیوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا آپ نے پورا خیال رکھا اور ان کے احسانات کا بھی آپ ذکر فرماتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کے ذریعے بھی اسلام کو تقویت ملی، ان کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے سہولت ملی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین میں جو رکاوٹیں آتی تھیں اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی. جیسا کہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہمت افزائی کی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ کی یہ عمدہ صفتیں ہیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور عمدہ صفتیں آپ کی اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں، اچھی خوبیاں آپ کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کمالات کا جامع پیکر بنا کر بھیجا ہے. آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اور جو غریب محتاج تنگ دست ہے اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ سب خوبیاں آپ کی ذات میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ ہر حال میں آپ کا حامی اور ناصر مددگار ہے آپ کا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جس سال وصال ہوا اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال، کیونکہ یہ ان دونوں کی وجہ سے کفار مکہ کی ہمت نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کچھ رکاوٹ پیدا کریں، کیونکہ ابو طالب آپ کے حامی تھے، حمایت کرتے تھے آپ کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے نقش قدم پر تھی دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، اسلام کو پھیلانے میں اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا پورا حصہ ادا کیا. تو ابو طالب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی قریش کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے باز رکھ سکیں، لیکن جب ان دونوں کا وصال دین سے روک سکیں تو جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو ذرا کفار کی ہمتیں بڑھ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بہت چاہتے تھے،
کیونکہ رشتہ داری بھی حضرت ابو طالب چچا ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خاص بھائی ہیں وہ ابو طالب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام جس سال دونوں کا انتقال ہوا عام الحزن رکھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ والد کا اگر انتقال ہو جائے تو ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دوست بھی والد کے ہی درجے میں ہیں۔ ہاں لیکن سہیلیاں نامحرم ہوتی ہیں جی، تو اب نامحرم سہیلیوں میں اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو پھر یہ شریعت میں خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی ان سے ملاقات یا ان کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس تحفے تحائف بھیجانا ہے۔ اس کے لیے خود جا کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ بچوں کے ذریعے بھیجا سکتے ہیں، یا جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کے سامنے نکل سکتے ہیں ان کے ذریعے بھیجا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ دوسری کہ اگر ان کی شادی ہو گئی ہے، اگر ان کے شوہر برا محسوس کرتے ہیں تو ایسے وقت نہیں بھیجنا چاہیے، ایسے وقت نہیں بھیجنا چاہیے۔ جہاں پر بھی وہی تہمت کا امکان ہے، شریعت خود ایسی چیزوں سے منع کرتی ہے، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ ایک شخص شراب خانے کے سامنے سے گزر رہا ہے، شراب نہیں پی رہا، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شراب پی کر آیا ہوں گا، کم سے کم اس کے بارے میں بدگمانی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کا راستہ تھیٹر کے پاس سے ہے، فلم چھوٹنے کے وقت سب لوگوں کے ساتھ ان بھی آ رہا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے دیکھ کر؟ اگرچہ کہ ان فلم دیکھ کر نہیں آ رہا ہے۔ لہذا ایسے مقامات سے جہاں سے گزرنے سے تہمت لگنے کا اندیشہ ہے وہاں سے بچنا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے آنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں قطعاً روک دیا گیا اس سے، تہمت کے مقامات پر ٹھہرنا بھی نہیں، وہاں سے گزرنا بھی نہیں، اور ایسا کام جس سے تہمت لگ سکتی ہے وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، جگہ اور کام نہ وہ جگہوں سے گزرنا چاہیے اور نہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے تہمت لگ سکتی ہو یا تہمت لگائی جا سکتی ہو جی، اور اس کو بدنام جو ہے کرتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں جی اس شخص کو، تو ایسی صورت میں پھر ایسے کاموں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ جی، حدیث نمبر 2086، باب ما جاء فی معالی الاخلاق۔ حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادی حدثنا حبان بن ہلال حدثنا مبارک بن فضالة حدثني عبد ربه ابن سعید عن محمد بن المنکدر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِينَ وَالْمُتَشَدِّقِينَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه الثرثار هو كثير الكلام والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا صح۔ یہ بیان ہے بلند اخلاق کا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں، یعنی سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن کون ہیں؟ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہیں جو بہت بولنے والے، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اور بہت بولنے والوں سے مراد کیا ہے؟ یا دنیاوی گفتگو ہے یا دنیاوی بیکار باتیں کرنا ہے؟ دنیاوی بیکار گفتگو ہے۔ سرسارون، بعض لوگ رکتے ہی نہیں، بس گفتگو چلی چلی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، آخرت میں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا وما فیہا ملعون ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، صرف اللہ کا ذکر چھوڑ کر۔ اب ذکر اللہ میں سب چیزیں آ گئی، عبادتیں، سب نیکی کے کام، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، بیان، سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہم کو علم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے والے اور زبان درازی یہ ٹھیک ہے، یہ متفیہقون کون ہے؟ یہ فرمایا تکبر کرنے والے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عربی زبان کا جو علم عطا فرمایا تھا، آپ مکے میں رہ کر جو گفتگو فرماتے تھے، کبھی صحابہ بھی آپ کے الفاظ
اگر نہیں سمجھتے تو فوراً عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کے معنی کیا ہیں. صحابہ پوچھتے تھے تو حضور پھر اس کی تشریح فرماتے تھے. المتفیہقون ایک لفظ استعمال کیے تو صحابہ عرض کیے کہ متفیہقون کے معنی کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المتکبرون، تکبر کرنے والے. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ نفرت کریں گے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور ہوں گے. جی، تو اس حدیث شریف میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، گفتگو میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، معاملات میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اچھے اخلاق کا اظہار کرتا ہے، تو ایسا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی ہے اور قیامت کے دن اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شرف بھی حاصل ہوگا، آپ کے بالکل قریب رہے گا. اور جو بہت باتونی ہیں، دنیاوی گفتگو کرنے والے ہیں، جس گفتگو کا کوئی حاصل نہیں ہے، بیکار کی گفتگو کرنے والے ہیں، بہت بک بک کرنے والے ہیں اور لوگوں پر زبان درازی کرنے والے ہیں، یعنی چرب زبانی سے لوگوں کو پریشان کرنے والے ہیں، حق کو باطل، باطل کو حق ثابت کرنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، اترانے والے ہیں، ذام میں مبتلا ہیں، خودی میں جو کچھ بھی ہے میں جو کچھ بھی ہوں میں ہی ہوں، یعنی صلاحیت، قابلیت، ہر چیز کا کمال میرے پاس ہی ہے، سمجھنے والے بھی اس میں داخل ہیں. سمجھے، متکبر، تکبر علم کی وجہ سے تکبر کر رہے ہیں، مال کی وجہ سے تکبر کر رہے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے تکبر ہے یا حسب نسب کا تکبر ہے. یہ سب کیا ہوں گا؟ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی دور ہوں گے قیامت کے دن اور آپ کو سب سے زیادہ ناپسند لوگ بھی یہی ہیں. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث حسن ہے اور اس سند سے غریب ہے. السرسار کے معنی ہے بہت کلام کرنے والا، یعنی دنیاوی بیکار گفتگو کرنے والا، ایسی گفتگو جس کا کوئی خلاصہ، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے. اور متشدق کے معنی ہے گفتگو کے ذریعے لوگوں پر فخر کرنے والا، یعنی میں ہی قادر الکلام ہوں، میں گفتگو کر سکتا ہوں، میں تقریر کر سکتا ہوں، بولنے کی اگر صلاحیت ہے تو میرے پاس ہے، لوگوں کو چرب زبانی کے ذریعے پریشان کر رہا ہے. سمجھے، بعض لوگوں نے یہ حدیث بواسطہ مبارک بن فضالہ، محمد بن منقدر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. عبد ربہ بن سعید کا واسطہ مذکور نہیں، یہ زیادہ صحیح ہے. حدیث نمبر 2087. باب ما جاء فی اللعن والطعن. حدثنا بندار حدثنا ابو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا. لعن طعن کا بیان. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی پر لعنت کرے، کسی کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دے. لعنت بھیجنا، لعنت کرنا، لعن طعن کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شعار، اس کی عادت نہیں ہے. اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. بعض لوگوں نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو، مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کا پیغام دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، نہ کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہوتا ہے. حدیث نمبر 2088. باب ما جاء فی کثرت الغضب. حدثنا ابو قریب حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی شیئا ولا تکثر علی لعلی اعیہ قال لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وفي الباب عن ابي سعيد وسليمان بن سرد هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابو حسين اسمه عثمان بن عاصم الاسدي. کثرت غضب کا بیان، غصے میں آنے کا بیان، یعنی ہے اس حدیث شریف میں جو تعلیم دی جا رہی ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی چیز سکھائیے اور نصیحت بھی مختصر فرمائیے، کیونکہ زیادہ باتیں اگر بیان کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں، یاد نہ رکھ سکوں. تو حضور فرمائے کہ غصہ مت کرو. کئی مرتبہ وہ دہرائے اور نصیحت فرمائے. آپ 3 مرتبہ بھی، دوسری حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ وہ صحابی دریافت کیے، آپ نے 3 مرتبہ بھی فرمایا کہ غصہ مت کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ
جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہوتی آپ اس کو اس کی نصیحت فرماتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی غضبناک ہونے والے تھے, زیادہ غصہ ہونے والے تھے, ان کے مزاج میں غصہ زیادہ تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے مجھے کچھ سکھائیے, تعلیم دیجیے, لیکن زیادہ نہ ہو, مختصر بیان کیجیے بس تاکہ میں یاد رکھ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہونا. آپ نے یہ بات چند مرتبہ دہرائی کہ غصہ نہ ہونا. وہ صحابی جب بھی دریافت کیے کہ اور کچھ نصیحت فرمائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غصہ مت ہو, غصہ مت کرو. اس باب میں حضرت ابو سعید اور سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں. حدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے غریب ہے. ابو حسین کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول رکھے. تو یہ بہت اہم چیز ہے, غصے پر کنٹرول رکھنا, غصے میں آپے سے باہر نہیں ہو جانا. اور زجاجہ میں ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی مختلف طبقات ہیں, یعنی مختلف قسم کے انسان ہیں دنیا میں. ایک وہ انسان ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو جلدی غصہ آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ خرابی ہے, لیکن غصے کا جلدی چلا جانا یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اگر کسی کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے تو ایک خرابی ہے, خوبی ہے, برابر ہو گیا حساب. اور ایک شخص وہ ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے جاتا, جھٹ خفا, فوراً غصے میں آ جاتے ہیں, جلدی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن ناراضگی دور بھی نہیں ہوتی جلدی. تو یہ دو بھی برائیاں ہیں اس شخص کے اندر. جلدی غصہ آنا یہ خرابی ہے, یہ بری بات ہے. اور دیر سے غصے کا چلے جانا یہ بھی بری بات ہے. غصہ جانے کے لیے بہت وقت لگ رہا, خفا تو جلدی ہو رہے ہیں لیکن ناراضگی دوری نہیں ہو رہی, جلدی وقت لگ جا رہا. تو اس کے اندر دو خرابیاں ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے, فوراً غصے میں نہیں آتا, جھٹ خفا نہیں, بہت زیادہ تنگ کرے تو جب غصے میں آتا ہے تو دیر سے غصے میں آتا ہے اور اس کا غصہ بھی جاتا دیر سے. تو ایسے شخص کے اندر ایک خرابی ہے, خوبی ہے. غصے کا دیر سے آنا ایک اچھی چیز ہے, یعنی جلدی غصے میں نہیں آنا. پھر غصہ جا رہا دیر سے غصہ, ناراضگی ختم ہونا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو ایک خرابی ہے, خوبی ہے. ایک شخص وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر دو خوبیاں ہیں, جلدی غصہ نہیں ہونا یہ خوبی ہے اور غصے کا جلدی ختم ہو جانا یہ خوبی ہے. تو اس قسم کے لوگ ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگ پیدا فرمائے ہیں. ایسے ہی فرمائے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دیا تو ایک شخص وہ ہے جو حسن القضا ہے, حسن الطلب ہے, یعنی کسی کو قرض دیا تو اس کو تنگ نہیں کرتا وصول کرنے کے لیے, اچھے طریقے سے وصول کرتا ہے, سمجھا کر بجھا کر, اس کو مہلت دے کر, تنگ نہیں کرتا. سمجھے فوراً آج دے دینا پیسے ہوئے تو ٹھہر جاتے جیسے لوگ, ویسا نہیں. تو یہ حسن الطلب ہے, کسی کو قرض دینے کے بعد اس سے وصول کرنے میں اچھائی سے پیش آتا ہے. اور حسن القضا ہے, کسی سے قرض لیا تو اس کو پھراتا نہیں, ٹال مٹول نہیں کرتا, فوراً جو وعدہ کیا وقت پہ دے دیتا ہے. حسن القضا, حسن الطلب. ایک شخص وہ ہے جو لینے میں بھی اچھا ہے, دینے میں بھی اچھا ہے. قرض لیا تو بھی واپس کر دیتا ہے بغیر پوچھے کے, ستائے بغیر, اور اسے وصول کرنا رہا تو اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا بلکہ نرمی سے پیش آ کر وصول کرتا ہے. یہ دونوں خوبیاں ہیں اس کے اندر. ایک شخص وہ ہوتا ہے حسن القضا ہوتا ہے لیکن سیء الطلب, دینا ہے, کسی کا قرضہ لیا, کسی کو قرضہ باقی ہے, دے دیتا ہے اچھے طریقے سے, لیکن وصول کرنا ہے تو سختی سے وصول کرتا, وصول کرنے تک نہیں چھوڑتا. تو یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے, خرابی ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو دینے کے معاملے میں, اگر کسی کا قرضہ باقی ہے سمجھیے, دینے کے معاملے میں پھراتا ہے اس کو, وصول کرنے کے معاملے میں اچھا ہے سمجھیے, اس سے پیسے آنا ہے تو اچھے طریقے سے گفتگو کر کے حاصل کر رہا. تو اس قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو غصے کا ذکر آیا تو حدیث ذہن میں آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا میں بعض سریع الغضب ہوتے ہیں, سریع الفے, یعنی جلدی غصہ آتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے. تو یہ خوبی ہے, خرابی ہے. دیر سے غصے کا آنا یہ خوبی ہے اور دیر سے جانا یہ بھی خوبی ہے. بہرحال بعض لوگوں کے اندر دو دو خوبیاں جمع ہوتی ہیں, بعض لوگوں کے اندر دو دو برائیاں جمع ہوتی ہیں, اور بعض لوگوں کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے, خرابی ہوتی ہے. اب حضرت قبلہ کل ہی میرے کو یہ حضرت کل یا پرسوں
چھوٹے چچا تھا ہمارے. جی بولے میاں غالباً اس کا مفہوم ایسا ہے جی کہ مخلوق میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور جائے دیر سے. ہاں اور مخلوق میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور چلا جائے فوری, یعنی جلدی چلا جائے. غصہ آئے دیر سے اور جائے جلدی. یہ شخص مخلوق میں سب سے بدتر یعنی سب سے اچھا شخص ہے جی. اور سب سے برا اور خراب بدترین شخص وہ ہے جی جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے. جی اور ہمارے خاندان میں جو ہے کچھ معاملہ ایسا چل رہا ہے. جی تو چچا فرمائے کہ دیکھو بیٹے 10 سال ہو جاتے ہیں, 15 سال ہو جاتے ہیں اور ابھی تک غصہ نہیں اتر رہا. یہ کتنی بری بات ہے. رسول اللہ کا فرمان بدترین شخص فرما رہے ہیں میرے آپ. بری بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, غصہ اترنے کا نام ہی نہیں ہے. اور غصہ بھی بے واجبی غصہ ہے, کوئی واجبی غصہ نہیں. جی. حدیث نمبر 2059. حدثنا العباس بن محمد الدوری وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحر شاء. هذا حديث حسن غريب. حضرت سہل بن معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غصے پر کنٹرول کرے, غصے کو پی لے اس حال میں کہ وہ اس کے نفاذ پر قادر ہو, غصے کو جاری کر سکتا ہو, اس کے باوجود غصے میں آ سکتا ہوں اور غصے کو لا سکتا ہوں اپنے اندر. غصے میں آ کر جو کرنا چاہتا ہے انسان وہ کر گزر سکتا ہے. وہ کرنے کی طاقت ہے, وہ کرنے کی طاقت ہے. اس کے باوجود غصے پر کنٹرول کر رہا ہے, غصے کو پی رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے برسر مخلوق تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کریں. سبحان اللہ سبحان. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو غصے میں آئے اور پھر بدلہ لینے کی طاقت ہو, اس کو اپنے غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہو, اپنے غصے کا اظہار بھی کر سکتا ہو, غصہ اتار سکتا ہو جس پر غصے میں آیا ہے, لیکن اس کے باوجود غصے پر کنٹرول کر لے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے بلائے گا. اس کی فضیلت کا اظہار ہوگا, اس میں فخر کی چیز ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بلا کے پورے لوگوں کے سامنے اس کا اکرام کر رہا ہے, اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ جس حور کو چاہے تم لے لو اس میں سے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک خادم شوربے کا کٹورا لے کر آئے, گرم گرم شوربہ تھا, کشتی میں رکھ کر لائے. مختلف روایتیں ہیں سمجھیے, بہرحال گرم گرم چیز تھی ایک لائے اور وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. شوربہ آپ کے بدن اقدس پر گرا, چہرے مبارک پر غالباً. تو آپ کو غصہ آ گیا. فطری بات ہے کہ بھئی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو انسان کو غصہ آتا ہے. تو اس وقت تو غلام, اس وقت کے لوگ جو غلام ہوتے تھے, نوکر ہوتے تھے, خادم ہوتے تھے, وہ لوگ بھی اہل علم ہوتے تھے. فوراً قرآن کی ایک آیت کی تلاوت شروع کر دیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے میں آتے ہی والکاظمین الغیظ پڑھتے ہی, چونکہ اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے پرہیزگار لوگ وہ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی. وہ کون لوگ ہیں؟ جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی بہت بڑی بات خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. والعافین عن الناس. اس کے بعد جب غلام نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قظمت غیظی, میں اپنے غصے کو پی گیا ہوں. حالانکہ آپ آقا ہے, چاہتے تو اپنا غصہ نافذ کر سکتے تھے, غلام کو سزا دے سکتے تھے, لیکن جب یہ آیت کی تلاوت سنے تو فوراً آپ فرمایا کہ قظمت غیظی. پھر اس کے بعد بولے غلام نے پھر فوراً والعافین عن الناس کی تلاوت فرمایا. اس کے بعد کا حصہ پڑھا تو آپ نے فرمایا عفوت عنک, میں تم کو معاف کر دیا. تو پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو آپ فرمایا کہ جا میں تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان. تو یہاں پر غصے پر کنٹرول ہے, یعنی غصے کو نافذ کرنے کا اختیار ہے. اس کے باوجود آپ غصے کو پی گئے اور اس غلام کو نہ صرف معاف کر دیے بلکہ اس کو آزاد ہی کر دیے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ تم جس حور کو چاہو اختیار کرو. تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی امت کے لیے تعلیم ہے. امت میں وہ لوگ جو حاکم ہیں, سمجھیے حاکم ہے, حاکم اپنے محکوم پر اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے.
استاد ہے اپنے شاگرد پر غصہ اتار سکتا ہے، مرشد ہے اپنے مرید پر غصہ اتار سکتا ہے، شوہر ہے اپنے اہل و عیال پر اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، یعنی نافذ کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود وہ کنٹرول کر رہا ہے غصے پر. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے یہ اعزاز عطا فرمائے گا. بہرحال غصے پر کنٹرول کرنا یہی کمال ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت قابو رکھے، یہ اصل پہلوان ہے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 2090 باب ما جاء فی اجلال الکبیر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن بيان العقيلي حدثنا ابو رجال الانصاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وابو الرجال الانصاري آخر. یہ بیان اس حکم کا جو بڑوں کی تعظیم کے بارے میں آیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی تعظیم نہیں کرتا ان کی عمر کی وجہ سے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بڑھاپے کے وقت ان لوگوں کو مقرر کرتا ہے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان بوڑھے لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، جب یہ نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی ایسے ہی اکرام کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کا ادب کیا جائے گا. تو اس میں اشارہ ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے جو نوجوان بوڑھے لوگوں کی، بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز فرماتا ہے، وہ لوگ بھی ان کی عمر تک پہنچتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بوڑھے لوگوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کا طبقہ اور نوجوانوں میں یہ خراب عادتیں آ چکی ہیں کہ بوڑھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو ڈھکلتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہ سب آداب کے خلاف ہے. اسلام میں تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. تعظیم کا مطلب خالی یہ تعظیم نہیں ہے سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں بس. ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، وہ پیدل نہیں چل سکتے یا سیڑھیاں اتر رہے ہیں، ان کو سیڑھیوں سے اترنے کے وقت کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ویسے وقت آگے بڑھنا چاہیے. سڑک پار کرنے کے لیے ضرورت ہے، آگے بڑھنا چاہیے. مسجد تک جانا چاہتے ہیں، ان کو پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانا چاہیے. یہ سب تعظیم میں داخل ہے. اور جو نوجوان اس طرح بوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر بھی عطا فرماتا ہے، ان کی عمر دراز فرماتا ہے، اور پھر ان کی بھی تعظیم کرنے والے لوگ اس وقت پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اگر تعظیم کرتے ہیں تو پھر ان کی بھی تعظیم کی جائے گی. رسول اللہ کا فرمان ہے دیکھیے. جی اسی لیے کہتے ہیں دیکھیے عزت دو اور عزت لو، جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، گیو ریسپیکٹ. ہاں، تو جب ہم عزت کریں گے کسی کی تو ہماری بھی عزت ہوگی، ہم احترام کریں گے تو ہمارا بھی احترام ہوگا. عزت اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ عزت بھی کریں، تعظیم بھی کریں، پھر ان کی خدمت بھی کرنا ہے. خدمت بھی کرنا ہے. اصل مراد خدمت ہے. خدمت ہے. خالی پیٹے میں منڈیاں ڈال رہا ہوں، چچا میرے بزرگ بول کے پیراں پڑ رہا ہوں، پیٹے میں منڈیاں ڈال رہا ہوں، مگر ان کو جب مدد کی ضرورت ہے تو مدد نہیں کر رہا ہوں. ہاں، یعنی حسب استطاعت. جا رہے ہیں، ضعیف ہے، لے کے نہیں جا سکتے ہیں، کمزور ہیں، تو میں اس میں ان کی مدد کر رہا ہوں. جی، یہ ہے تعظیم. یہ ہے تعظیم، یہ ہے احترام. جی حدیث نمبر 2091 باب ما جاء فی المتہاجرین، دو باہم ناراض آدمی کا بیان. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن ابي صالح ان نبينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس ويغفر فيهما لمن لا يشرك بالله الا المتهاجرين يقول ردوا هذين حتى يصطلحا. هذا حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ذروا هذين حتى يصطلحا. ومعنى قوله المتهاجرين يعني المتصارمين، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر غیر مشرک کی بخشش ہوتی ہے. ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا اور شرک کے علاوہ
جتنے گناہ ہیں جس کے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، پیر اور جمعرات کے دن۔ البتہ ایسے دو آدمی جو آپس میں ناراض ہو کر جدا ہو گئے ہوں، قطع تعلق کر لیے ہوں، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو واپس کر دو، روک دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض حدیث میں یہ الفاظ ہیں ان دونوں کو صلح کرنے تک چھوڑ دو۔ بہرحال ردو اور ذرو کے الفاظ ہیں، سمجھے، ان دونوں کو آپس میں صلح کرنے تک، مصالحت کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے تک ان دونوں کو روک دو۔ مطلب یہ ہے کہ جو دو آدمی آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث شریف میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے، ذاتی مفادات کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر۔ ہاں اگر شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقص ہے، یعنی گناہ گار ہے اور جری ہے گناہوں میں، فاسق و فاجر ہے، معلن، فاسق معلن ہے، اور نصیحت کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہا ہے، تو ایسے شخص سے پھر کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے واضح نصیحت کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا چاہیے، پہلے گناہ سے روکنا چاہیے، اس کو تعلیم دینا چاہیے، تلقین کرنا چاہیے۔ منع کرنے کے باوجود نہیں رک رہا ہے تب اس سے پھر دوری اختیار کر لینا چاہیے۔ مہاجرین سے ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے والا مراد ہے، یہ اسی کی مثل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، یہ حرام ہے، یہ بلا وجہ شرعی۔ اگر کسی سے قطع تعلق کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے شریعت میں قطعاً۔ حدیث نمبر 2092 باب ما جاء في الصبر حدثنا الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد ان الناس من الانصار سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوا فاعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد شيئا هو خير واوسع من الصبر فی الباب عن انس هذا حدیث حسن صحیح ویروى هذا الحديث عن مالک فلن ادخره عنكم ویروى عنه فلم اذخره عنكم والمعنى فيه واحد يقول لن احبسه عنكم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انصار کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، سوال کیا، آپ نے عطا فرمایا، پھر مانگا، آپ نے دوبارہ عطا فرمایا، اس کے بعد فرمایا میرے پاس جو کچھ مال ہوگا میں اسے تم سے ہرگز روک کر جمع نہیں کروں گا۔ جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اور جو مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، اور کسی کو بھی صبر سے اچھی اور کشادہ چیز نہیں دی گئی۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک سے یہ حدیث فلن اذخرہ دال اور دال دونوں کے ساتھ مروی ہے، معنی ایک ہے کہ میں تم سے روک کر نہیں رکھوں گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا گیا تو آپ نے عطا فرمایا، پھر دوبارہ مانگے تو پھر دوبارہ عطا فرمایا، پھر یہ فرما دیے کہ میرے پاس جو کچھ مال آتا ہے، مال غنیمت ہو یا تحفے طائف ہو، میں اس کو جمع کر کے نہیں رکھتا، ہرگز میں ذخیرہ کر کے اسٹور کر کے نہیں رکھتا، جو کچھ بھی آتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ البتہ پھر تعلیم یہ دی کہ مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے، مانگنا نہیں چاہیے، مومن کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ جو سوال کرتا ہے بلا ضرورت تاکہ خوب جمع کر لے، اسٹور کر کے رکھے، بینک بیلنس کر لے، ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا۔ وعیدیں آئی ہیں مانگنے کی کہ بلا ضرورت نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک صحابی کو نصیحت فرمایا تو ان کا یہ حال تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک مرتبہ کوڑا نیچے گر گیا، ہنٹر، تو کسی دوسرے سے یہ نہیں کہے کہ وہ اٹھا کر دو، چاہتے تو آپ کہہ سکتے تھے کیونکہ ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ کی کہ خود اتر کر لے لیتے تھے لیکن کسی سے کہتے نہیں تھے کہ وہ چیز مجھے اٹھا کر دو، مانگنے سے حضور منع کیے ہیں۔ تو اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا، اور یہ فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض، مالداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب پیسہ رکھا ہوا ہے، بنگلہ ہے، بلڈنگ ہے، کاریں ہیں، بہت ساری جائیداد اور دنیا کی ہر طرح کی آسائش نعمتیں مہیا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ انما الغنی غنی النفس، نفس بے نیاز ہونا۔ بادشاہ وقت آیا تو دل میں خیال آ رہا ہے بادشاہ کچھ تحفہ دے کے گیا تو اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ اشراف نفس ہے، نفس مائل ہو رہا اس کی طرف، ایسا نہیں ہونا، نفس بے نیاز رہنا۔ بادشاہ وقت آ جاؤ،
فقیر آ جاؤ امیر آ جاؤ، اس سے کوئی امید نہیں رہنا، امید صرف اللہ کی ذات سے رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جو بے نیازی اختیار کرے گا، غنی النفس ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ دل کی بے نیازی اصل بے نیازی ہے، دل بے نیاز رہنا انسان کا مخلوق سے۔ اور جو عفت اختیار کرے گا، یعنی مانگنے سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عفیف پاک دامن بنائے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے اس کو بچا لے گا۔ اور جو صبر کا دامن تھامے گا، صبر اختیار کرے گا، صابر بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر پر جما دے گا، صبر کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس پر ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صبر سے بہتر، صبر سے وسیع کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ صبر ہی، صبر کے بدلے کے بارے میں آیا، دوسری عبادتوں کا اجر مقرر ہے، لیکن صبر کا اجر بے حساب اور بے شمار ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صابرین کو ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کا عوض بے حساب و کتاب عطا کیا جائے گا۔ کوئی صبر کرنے والوں کو کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ایک موقع پر چراغ گل ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ بھئی اس موقع پر یہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے، اور مصیبت کے موقع پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2093، باب ما جاء فی ذی الوجہین۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من شر الناس عند الله يوم القيامة ذی الوجہین وفي الباب عن عمار وانس هذا حدیث حسن صحیح۔ دو منہ والا یعنی چغل خوری کرنے والا، ادھر جا کر ایک بات کہہ رہا ہے، پھر ادھر کی بات ادھر نقل کر رہا ہے، اس طرح دو گروپوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان اختلافات اور فسادات کا بیج بو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پاس بدترین آدمی وہ ہے جس کے دو منہ ہوں، یعنی ایک کے ساتھ اور بات، دوسرے کے ساتھ اور بات کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر کی ایک بات ادھر پہنچانے والا اور ادھر کی ایک بات ادھر پہنچانے والا، دونوں کے پاس آیا تو الگ الگ گفتگو کر رہا ہے۔ ایک شخص کے پاس پہنچا تو اس کی ہمدردی میں گفتگو کر رہا ہے، اس کے فضائل کمالات بیان کر رہا، پھر اس کے دشمن کے پاس گیا تو اس کے خلاف زبان کھول رہا ہے، تو ایسے شخص کو سب سے بدترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس باب میں حضرت عمار اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں، حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2094، باب ما جاء فی النمام۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن منصور بن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له ان هذا يبلغ الامراء الحديث عن الناس فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات قال سفيان والقطات النمام هذا حديث حسن صحيح۔ چغل خور کا بیان۔ حضرت حمام بن حارث فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص لوگوں کی باتیں حاکموں تک پہنچاتا ہے، مخبر ہے، جاسوس ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے ان کی پلاننگ، ان کے منصوبوں کو، ان کی گفتگو کو حاکم وقت تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سفیان کہتے ہیں قطات کے معنی چغل خور کے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2095، باب ما جاء فی العی۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون عن ابی غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطیہ عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ هذا حدیث حسن غریب انما نعرفه من حدیث ابی غسان محمد بن مطرف قال والعی قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضى الله۔ کم گوئی کا بیان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور کم بولنا ایمان کے دو شعبے ہیں، کم گفتگو کرنا دو حصے ہیں ایمان کے، فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو حصے ہیں۔
یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے ابو غسان محمد بن مطرف کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ العی کے معنی قلت کلام ہے، کم بولنا ہے۔ صوفیاء کرام کا مطمح نظر بھی یہی تھا، قلت کلام، کم بولنا اور کم کھانا، کم سونا، اور مخلوق سے کم اختلاط، یعنی میل جول کم رکھنا مخلوق سے، تاکہ عبادت میں کوتاہی اور سستی نہ ہو اور فرق نہ آئے۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں کم گفتن، کم خفتن، کم خوردن، کم بولنا، کم سونا، اور کم خفتن، کم سونا، کم خوردن، کم کھانا۔ یہ اہم چیزیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، تو اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے کم بولنے کو۔ جو مومن ہوتا ہے وہ گفتگو کم کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان سے بھلائی کی بات نکلتی ہے، نیکی کی بات نکلتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی اور آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے۔ اب عی سے مراد قلت کلام ہے، بذا سے مراد فحش گوئی، بد زبانی ہے، اور بیان سے مراد کیا ہے؟ کثرت کلام۔ جس طرح ان خطبہ کی عادت ہے کہ خطبہ دیتے وقت بات کو بڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو بیان سے مراد یہاں پر واعظ و نصیحت، دین کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ بیان سے مراد ایسی گفتگو کرنا، لوگوں کی ایسی بیجا تعریف کرنا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا، اس کی شان میں خطبے پڑھے جا رہے ہیں، اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ بیان سے مراد کثرت کلام، ایسی گفتگو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسی بات کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہو، کثرت کلام اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال کم بولنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایسے ہی حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور کثرت کلام، فحش گوئی یعنی بد زبانی سے پیش آنا اور خوب ٹرٹر کرنا، یعنی اپنی چرب زبانی کے ذریعے حاکم وقت کی تعریف کرنا، ظالم بادشاہ کی تعریف کرنا، تاکہ اس سے دنیاوی مفادات حاصل کیے جا سکیں، اور ایسی تعریف کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو ایسا بیان مراد ہے۔ یہ نفاق ہے، نفاق کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم حدیث نمبر 2076 سے شروع کیے تھے، 2076 سے 2095 تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احکام شریعت پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔